سوسائٹی تھی. لیکن 80 کی دہائی میں پوری دنیا نے مل کر نیبراسکا یونیورسٹی نے پاکستان کے مدرسوں کے لیے سلیبس تیار کیا, اور جو تمام ہمارے مدارس ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا سلیبس کس نے بنایا ہے, کیسے تبدیل ہوا ہے. بٹ اٹ واز آل جو امریکہ میں جو CIA نے جو پلان کیا, دا گریٹ کولڈ وار جو افغانستان میں لڑی گئی, اس کے حصے کے طور پہ پلان کیا گیا. تو چاہے دنیا کی وہ اس وقت, ہمارا اپنا بھی انٹرسٹ تھا افغانستان میں لڑنے کو. ہم نہیں چاہتے تھے کہ روس یہاں پہ آ جائے اور قبضہ کر لے, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اور باقی حلقوں میں جو ہوا. لیکن یہ ایک بہت ڈیپ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی جس کے تحت پاکستان کو کنزرویٹو کیا گیا. انفارچونیٹلی 86 میں جب جنیوا ایکارڈ ہوا, ہم سے پھر کسی نے نہیں پوچھا, اور ساری دنیا نے اپنے بیگ یہاں پہ بند کیے اور وہ واپس چلے گئے, اور افغانستان کا سارا میس ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب یہ میس میں کیا ہوا؟ اس میس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک پورے کا پورا ایک بہت بڑی جو پاپولیشن تھی وہ ملٹرائز ہو گئی. جب وہ ملٹرائز ہو گئی اور اس کو ایک خاص آئیڈیالوجی کے اوپر بڑا کیا گیا, اس کے نتیجے میں جو ایک پروگریسو سوسائٹی تھی پاکستان کی, جو ایک لبرل سوسائٹی تھی, جو ایک فارورڈ لکنگ سوسائٹی تھی, وہ آہستہ آہستہ ایک ایکسٹریمزم کے دھارے میں پھنستی چلی گئی. اور جب آپ ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ فارورڈ لکنگ نہیں رہتی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. نریندر مودی کے اندر ہندوستان میں جو ایکسٹریمزم, جو ہندواتا کی تھیوری کے اوپر جس طریقے سے ہندوستان کی سوسائٹی ایک ڈکلائن کا شکار ہو رہی ہے, آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ ان کا فلم بھی اس سے متاثر ہوگی, ان کا ٹی وی بھی اس سے متاثر ہوگا. ان کی ترقی تو ابھی سے -7 کے اوپر چلی گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کووڈ نے وہاں پہ کیا حشر کیا, اور کمبھ کے میلے نے وہاں پہ کس طریقے سے ایک تباہی پھیلا دی. اور اس کے بعد جو اتر پردیش کی کیمپین ہے اس نے ہندوستان میں کس طرح سے BJP نے جو ایک نیریٹو لیا, اس کے نتیجے میں وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی, اور -0.7 کے اوپر اس وقت ان کی جو اکانومی ہے وہ مائنس میں چلی گئی.